بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی باخبر حلقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے قریب موجود حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی ڈیل کی گئی، اگر عمران خان صاحب کو آئندہ چند دنوں کے اندر رہا کر دیا گیا، جس کے متعلق ان کنفرمڈ اطلاعات آ رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ حساس ترین سینسٹیو ویڈیوز مریم نواز صاحبہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر لیک کر دی جائیں گی۔ جی ہاں، یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب یہ خبریں گردش میں ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ رابطہ کار ایک فائنل حتمی گرینڈ ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر ابتدائی سطح کے اوپر بات چیت مکمل کر لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی ایک ایسی شرط کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا نیریٹو اور پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو متاثر نہ ہو، جبکہ دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقتور حلقوں کو کسی نہ کسی طرح کا سپیس، کسی نہ کسی طرح کا ایگزٹ پلان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے مل جائے۔ میں اس کی تفصیلات رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے واضح طور پر دو ٹوک سفارتی پیغام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پہنچا دیا گیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب عمران خان صاحب کے ساتھ مزید لڑائی بند کریں، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے پاکستانی عوام کے اندر، اس معاملے پر، اس مسئلے پر عمران خان صاحب سے بات چیت، انہیں اعتماد میں لیا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں، اسی مزدور صحافی نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہماری مدد کریں، ہماری حمایت کریں، یا کم از کم اس تمام تر معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں جو اس وقت ریاست پاکستان کی اس چنتخب حکومت کی پالیسی ہے غزہ بورڈ آف پیس کے متعلق، ایران اسرائیل معاملے کے متعلق، اگر آپ اس معاملے کے اوپر ہمارے خلاف کسی قسم کا بیان نہیں دیتے تو اگلے 6 ماہ کے اندر صورتحال آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، قومی حکومت کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے کردار کو اہم ترین سعودی شخصیت شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جو ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، عمران خان صاحب جن کی نبض پاکستانی عوام کے جو ہے وہ اس وقت پاکستانی عوام کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کے نباز ہیں، پاکستانی عوام کی نبض پر ہے۔ عمران خان صاحب کا ہاتھ وہ تمام تر معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایران کا معاملہ ہو، سعودی عرب کا معاملہ ہو، اسرائیل کا معاملہ ہو، یا پھر افغانستان کا معاملہ ہو، اور وجوہات اس کی بتائی جا رہی ہیں جو کہ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے گزشتہ چند گھنٹے میں سامنے آنے والی تحریروں میں واضح ہیں، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہوں، چاہے وہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب ہوں، چاہے وہ سہیل وڑائچ صاحب ہوں۔ اس قسم کے ان کے آرٹیکلز آ رہے ہیں سامنے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو مخالفت یا جو مزاحمت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جہاں عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی، ان کی رہائی عمل میں نہیں آ رہی، دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے پاس کسی قسم کا کوئی نیریٹو اور بیانیہ موجود نہیں ہے کہ کس بیانیے کو سامنے لے کر وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنائیں یا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھیں۔ اور ایسے موقع پر جب پاکستان کی معیشت برا حال ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں،
آپ کے سامنے ہے۔ ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر بیلنس کریٹ کرنا، امریکہ کی فرمائشوں کا مقابلہ کرنا، یہ تمام تر صورتحال ایسی ہے کہ جس سے اب یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ چنتخب حکومت ہے وہ نکلنا چاہتی ہے۔ ان تمام تر معاملات کو، یہ جو خاص طور پہ ویڈیوز کا معاملات ہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ حساس ترین ویڈیوز جو مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کے پاس موجود ہیں وہ اس موقع پر لیک کی جا سکتی ہیں موجودہ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور جو بالواسطہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں انہیں سمجھا یہی جا رہا ہے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ یہ ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی صلح کی، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی یہ جو لڑائی ہے وہ آپ نے بند کی، عمران خان صاحب اگر رہا ہو گئے تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ اسی دوران شہباز گل صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا اپنی ویڈیو کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت کے دل میں لگی الیکٹرانک ڈیوائس خراب ہوئی تو وہ شخصیت باتھ روم میں گر گئی، جتنی دیر دل نے کام نہ کیا اس دورانیے میں شخصیت کے دماغ کا ایک حصہ مکمل طور پر ڈیڈ ہو گیا، اس شخصیت کو اسپتال منتقل کیا گیا، اس کے دل میں الیکٹرانک ڈیوائس دوبارہ لگائی گئی، اس شخصیت کی جان تو بچ گئی لیکن دماغ کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اب دماغ کا وہ حصہ اس زندگی میں دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ شخصیت بالکل بھی کسی کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ عجیب و غریب مذاق خیز گفتگو وہ شخصیت کرتی ہے جس سے فیملی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اس شخصیت کی تیمارداری پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے، یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی اس پابندی کا سامنا ہے۔ یہ بات کی جناب شہباز گل صاحب نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اور اس سے چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب باتھ روم کے اندر گرے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا برین ہیمریج ہو گیا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یادداشت کھو بیٹھے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بڑے کرٹیکل ہیں اور ان کی صحت کی حالت جو ہے وہ مخدوش ہے، اور انہیں ان کی فیملی سے بھی جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ انکشاف یقینی طور پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ اشارہ کس کی جانب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے بھی ایک بڑا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا لائحہ عمل بن چکا ہے، ہمارے پاس ایک نہیں 4 پلان ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں، پہلے آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے، مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا۔ پبلک پلس وہاں پر موجود ہے، عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، رمضان میں اکثر جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے۔ جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے، اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا۔ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، سہیل خان آفریدی صاحب کا یہ فرمانا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو تحریک کا مومنٹم ہے وہ کمزور نہیں پڑا عمران خان رہائی تحریک کا، اور رمضان کے مہینے میں سیاسی ایکٹیویٹیز سلو ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہوا۔ رمضان سے پہلے جس نہج پر اس تحریک کو ہم لے جا چکے تھے، یعنی صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں کے دورہ، جس میں لاہور، فیصل آباد، سرگودا جیسے شہر شامل، اس کے بعد پھر صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے معاشی دارالحکومت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب کا دورہ، اور وہاں کی عوام کا، پاکستانی عوام کا رسپانس آپ کو بھولا نہیں، وہ سب یاد ہے۔ اسی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ 4 لائحہ عمل ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی، اور یہ تمام تر پلان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ان پلانز کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد بڑا واضح اور صاف پیغام ہے، جب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے فائنل، آخری، حتمی، گرینڈ ڈیل
کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بھی دعویٰ سامنے آیا چند دن پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکی ہے۔ کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے، اور ان معاملات کے اوپر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بہرحال واضح ہے کہ وہ شرائط جو کہ بار بار ملکی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جاتی رہیں، ان کو خاموش کرنے کے حوالے سے اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے، ان پر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ صاف صاف کسی ایسی بات کو عمران خان صاحب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو پاکستانی عوام کے آئین، قانون اور انسانی حقوق کے، جمہوری آزادیوں کے خلاف ہو۔ عمران خان صاحب بڑا واضح اور صاف پیغام بار بار دے رہے ہیں کہ ہماری شرط کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک یہ مطالبہ ہے کہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو جو 8 فروری 2024 کو جو پاکستانی عوام نے دیا، وہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے، یا پھر بصورت دیگر ان جعلی اسمبلیوں کو ختم کر کے ملک میں فوری طور پر نئے، صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے وہ NRO، وہ ڈیل یا وہ صلح کا پیغام جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے بھی اور اس کے ساتھ کچھ دیگر اہم شخصیات کی جانب سے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا، وہ جناب پیغام اس کے اندر یہی تھا کہ جس صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ صاف اور شفاف الیکشن آپ کو اکتوبر 2026 سے لے کر فروری 2027 کے درمیان دیا جا سکتا ہے، اور اس مرتبہ ان تمام تر معاملات کی جو گارنٹی ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے، نتائج کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہوگی، یہ انٹرنیشنل گارنٹرز اس کی گارنٹی دیں گے، جس میں امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا، یقین دہانی کرائی گئی کہ جناب ہماری طرف سے عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے، یقین دہانی کرا دی جائے کہ آپ کو اگلے الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ملیں گے، اور آپ کے راستے میں اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی جیسا کہ 8 فروری 2024 کو ڈالی گئی۔ اور 8 فروری 2024 ہی کے حوالے سے مفتاح اسماعیل نے کیا کہا، ایک دلچسپ واقعہ انہوں نے سنایا۔ وہ کہتے ہیں مجھے دبئی سے میرا ایک دوست فون کرتا ہے کہ ڈیفنس سے کون کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کل آ رہا ہوں ووٹ دینے کے لیے۔ میں نے دوست کو بتایا کہ خرم شیر زمان کھڑا ہے۔ اس نے کہا اس کا نشان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ڈیفینیٹلی درجنوں نشانات پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس تھے، کیونکہ جو انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا تھا، بلے کا نشان، وہ اس وقت کے جعلی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان سے چھین لیا گیا تھا، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے، اور اس کے بعد ان کے امیدواروں کو جب آزاد امیدوار قرار دیا جا رہا تھا تو ایسے موقع کے اوپر 100 سے زائد انتخابی نشانات قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دیے گئے، تاکہ پاکستانی عوام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو کنفیوز کیا جائے، وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اس اوورسیز پاکستانی نے جو کہ دبئی میں تھا، اس نے پوچھا مفتاح اسماعیل سے کہ کون کھڑا ہے ڈیفنس سے۔ جب بتایا گیا خرم شیر زمان، انتخابی نشان پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ شخص، اس نے کہا کہ اچھا میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا، 10 سے 12 لاکھ روپے ٹکٹوں کے اوپر اس نے خرچ کیے۔ اپنی بیوی، اس کی بیوی اور بیٹی نے ووٹ ڈالا اور چلے گئے۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ ملا ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ اس بار عمران خان صاحب کا کون امیدوار تھا، اور کس طرح سے بعد میں پھر آپ سوچیں کہ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس طرح سے عمران خان صاحب کا جو مینڈیٹ ہے، وہ جناب عمران خان صاحب کا مینڈیٹ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے ان صاحب کی جانب سے جن کا تعلق ماضی میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہا، جو کہ مسلم لیگ نواز کے ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی ہر معاملے کے اوپر مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جی ہاں، 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستانی عوام نے بلا شبہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہی کو ووٹ دیا تھا، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ملک کے طاقتور حلقوں کی جانب سے چھینا گیا، اور پاکستانی عوام اتنے پرجوش تھے کہ 10 12 لاکھ روپے لگا کر جو ہے ملک آ رہے تھے، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کا حق استعمال کر رہے تھے۔ حالانکہ انہیں انتخابی نشان کا بھی نہیں پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے انتخابی نشان ڈھونڈ ہی لیا،
اور پھر جو کچھ ہوا اس الیکشن کے اندر بھی خرم شیر زمان صاحب کا وہ بڑا واضح اور صاف ہے۔ اچھا، اب اس سارے سناریو کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی NRO ہوتا ہے، اگر عمران خان صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے کسی بھی صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں، تو ایسی صورتحال میں ہمیشہ کے لیے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور آخری موقع ہے ان کے پاس، روایتی سیاسی مافیا کے پاس، اپنی ان سیاسی دکانوں کو بچانے کا۔ اس لیے اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کپتان کی اگر رہائی ہوئی تو پھر جناب گندی ویڈیو سامنے آ سکتی ہیں، کپتان کی اگر رہائی ہوئی تو پھر انتہائی سینسٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ جناب سامنے آ سکتی ہیں موجودہ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر گردش کر رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کا دو ٹوک پیغام بھی کہ عمران خان صاحب سے تعلقات کو ٹھیک کر لیا جائے، تاکہ ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں، جو پاکستانی عوام کے اندر ان کی سے ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔